علی بھائی آپ کے لیکچر سن کر باقی فرقوں کی پبلک سے تو ہمدردی ہو گئی ہے اور اب ہم ان کی مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں. میرا تعلق فرقہ اہل حدیث سے تھا اور اہل حدیث علماء ہمیں یہ کہانی کرواتے تھے کہ ہم قرآن حدیث پر ہیں. تو آپ اتنا ہی شدید غصہ اہل حدیث علماء پر ہے, اس کو کیسے ختم کریں؟ اس کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے, غصے کو, ظاہر ہے یہ غصہ جینون ہے اور یہ صرف ان کے ساتھ نہیں ہے. میں نے مجلس نمبر 50 جو ریکارڈ کروائی ہے اس میں میں نے آپ کو دعوت کی حکمت اور دعوت دینے کے طریقے, اس دوران جو ہرڈلز ہیں وہ سارا بتایا. وہ انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا کے نام سے 22 سوالات اپلوڈڈ ہیں, آلموسٹ 4.25 گھنٹے کی مجلس ہے. وہ میں سارے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ آپ نے اگر ہزاروں ویڈیوز بھی دیکھی ہیں وہ ایک طرف ہیں, اور مجلس 50 اور مجلس 100 یہ ایک طرف ہے. مجلس 50 تو خصوصاً انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا جس میں 22 سوالات ہیں. میں نے بتایا دعوت کا کام کیسے کرنا ہے, اس میں نے بتایا تھا یہ ہوتا ہے, یہ جینون چیز ہے. اس غصے کو آپ یوٹیلائز کریں دعوت کا کام کرنے کے لیے اور یہ ہوگا. دیکھیں بریلویوں نے اس وقت تک ہی مزہ انجوائے کیا ہے جب تک اشرف علی رسول اللہ ان کو پتا تھا اور وہ دیوبندیوں کی ٹانگ کھینچتے تھے. جب چشتی رسول اللہ نکلا نا تو اب ان کا اشرف علی رسول اللہ کا مزہ بھی خراب ہو گیا. انہیں ڈر لگا رہتا ہے کہ ہم نے کہیں ان کی غلطی بتائی تو وہ ساڑھا کاٹ دیں گے. حالانکہ ہونا چاہیے تھا دونوں سے دستبردار ہوتے ہیں اور پبلک ہو رہی ہے. اہل حدیث کو بھی یہ غم تھا کہ جی بخاری مسلم سے ہم رفع الیدین کی حدیثیں دکھاتے ہیں اور یہ سنتے ہی نہیں ہیں. دوسری طرف بریلوی دیوبندی کہتے ہیں یہ اہل سنت کی مین کتابیں ہیں, قرآن کے بعد سب سے افضل ہیں, تو یہ کیوں نہیں مانتے؟ ان پتہ لگے نہیں کیوں نہیں مانتے, جس طرح آپ بھی نہیں مان رہے. اب وہی حدیثیں جب ہم کہتے ہیں جی بخاری میں مسلم میں حدیث ہے عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, 2812 صحیح بخاری میں, عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. اب وہ کہہ رہے ہیں اچھا جی یہ حدیث یہ والی بیان کرنی ضروری رہ گئی ہے. تو وہ حنفی بھی تو یہی کہتے ہیں کہ جی یہ ملک حنفیوں کا تھا, حنفی صوفیاء کے زیر اثر یہاں پہ زیادہ اسلام پھیلا, جتنے بڑے بڑے سلاطین یہاں پر آئے وہ سارے حنفی تھے. اب آ کے اپنا لچ تال رہے ہیں آپ رفع الیدین والا, جاؤ دوسرے ملکیں جا کے رفع الیدین کرو, یا کرنا ہے خود کرو, سانو دعوت نہ دیو. ادھر آپ کیوں لوگوں کو اس آزمائش میں ڈال رہے ہیں؟ تو وہاں یہ کیا کہتے ہیں, نہیں بھائی جو دین آسمانوں سے نازل ہوا ہے وہ ہم نے من و عن اسی طریقے سے پہنچانا ہے. تو اب اگر آپ اس اصول پر قائم ہیں تو یہ اصول پھر باقی معاملات کے لیے بھی رکھیں نا. تو ہر ایک کی دم پہ جب پاؤں پڑتا ہے نا, یا تھوڑا ہلکا لفظ استعمال کر لیں کہ اس کے مفادات پہ جب زد پڑتی ہے, اسی وقت پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا قرآن و حدیث کا ماننے والا ہے. دیکھیں کس طریقے سے اہل حدیث علماء اور ان کی کٹر جو فالورز ہیں, زیادہ تر تو حق بات قبول کر رہے ہیں, لیکن جو کٹر ہیں ان کا ایٹیچیوڈ ہمارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ وہی ہے جو بریلویوں کا ان کے ساتھ. تو ہماری اس دعوت حق کی برکت سے اہل حدیث کا جو صدیوں سے ایک ان ریزالوڈ کوسچن تھا کہ یار یہ قرآن حدیث کو کیوں نہیں مانتے, سامنے دیکھ کے بھی نہیں مانتے, کم از کم یہ مرنے سے پہلے ان کا یہ سوال جو ہے نا یہ ایڈریس ہو گیا, انہوں پتہ لگ گیا مسئلہ کیسی, کیونکہ اب وہ خود بھی وہیں پہ کھڑے ہوئے. وہ ہماری ویڈیو ریکارڈ ہوئی نا ربیع الاول کے اوپر, تو اس میں نے یہ کلیم کیا کہ 12 ربیع الاول یوم وفات نہیں ہے, بخاری مسلم سے ثابت کیا, اور اس کے اوپر پورے کیلنڈر بھی میں نے بنائے. تو وہ ایک بھائی جو کہ وہ سعودیہ میں لال رومال والوں کے درس کے ایڈمن اور مینیجر ہوتے تھے وہاں پہ, اور یہ میں بات کر رہا ہوں 2012 کی, 8 سے 9 سال پہلے. انہوں نے جب ویڈیو دیکھی اور جا کے انہوں نے لال رومال والی سرکار سے ڈسکس کی کہ یہ حضرت یہ کیا, آپ لوگ تو کہتے تھے یہ حضور 12 ربیع الاول کو فوت ہوئے اس لیے میلاد نہیں منانا چاہیے, میلاد والا معاملہ ایک الگ سے چیز ہے, اس جھوٹ کے طریقے سے تو آپ ان کو ایڈریس نہ کریں. تو یہ تو دیکھیں علی بھائی نے تو واضح ثابت کیا ہے کہ بخاری مسلم میں موجود ہے, نبی علیہ السلام نے آخری جو حج کیا ہے وہ جمعے کے دن تھا 9 ذی الحجہ 10 ہجری, اور بخاری مسلم میں یہ ہے کہ سوموار کے دن آپ فوت ہوئے 11 ہجری میں. تو ذو الحجہ, اس کے بعد محرم اور سفر 3 مہینے آتے ہیں, تینوں 30 کے رکھ لیں, تینوں 29 کے رکھ لیں, 2 29 1 30 2 30 1 29, کوئی بھی کمبینیشن بنائیں, 4 کمبینیشن بنتے ہیں. ویسے تو 4 نہیں بنتے کیونکہ 3 30 کے تو ہوتے ہی نہیں. تو سوموار کے دن 12 ربیع الاول کی ڈیٹ آتی نہیں. اگر آپ گننا شروع کریں
9 ذوالحجہ کو جمعہ، 10 ذوالحجہ کو ہفتہ، اس طرح کرتے کرتے ربیع الاول تک پہنچے. آپ جواب سن کے حیران ہوں گے. وہ کہتے ہیں جی ہو سکتا ہے کہ 28 کا مہینہ بھی ہوا ہو. یہ جی ہے کہ ساڈیاں بھی بغیر رفع دین والی حدیثاں ہے سن، ہو سکتا ہے امام بخاری امام مسلم نے چھوڑ دی ہو. وہی ایٹیچیوڈ. تو اس سے بات پتہ چلا کہ یہ ایک کیفیت ہے، حق سے اناد کرنا یہ ایک کیفیت ہے. یہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کسی پہ بھی کسی وقت طاری ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد جو ایکٹنگ ہوتی ہے نا وہ بھی ساروں کی ایک جیسی ہوتی ہے. اے جی حدیثیں بیان کرنا ضروری نے. اور تسی آئے دینی قل انما انا بشر مثلکم، اور قرآن کوئی آیت نہیں ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تو ادھر اہل حدیث کو غصہ آتا تھا. وہ جی عقیدے کی بات ہے، تو یہ عقیدہ نہیں ہے کہ مار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، مار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی. ایک جنت اور دوزخ سے بڑا اور عقیدہ کون سا رہ جاتا ہے؟ اور آپ تو ہمیں خود بتاتے تھے جی، مولا علی فرمایا کرتے تھے فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں، اور غیبی خبر ظاہر حضور کے بتانے پہ تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میری وجہ سے 2 فرقے گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں غلو کر کے، ایک میری دشمنی میں غلو کر کے. محبت والے تو آپ رافضی کہتے رہے، جب ہم ناسبیوں کا ذکر کرتے ہیں کہتے ہیں ان کو چھوڑ دیں. اور پھر یہ دشمنی اس لیول پہ چلی جاتی ہے کہ انسان ساری حدیں پھلانگ جاتا ہے. وہ جو سورہ النساء میں آیا نا کہ یہودی اس قدر دشمنی میں آگے چلے گئے کہ وہ کہنے لگے کہ مسلمانوں سے تو یہ بت پرست مشرک زیادہ ہدایت پہ ہیں. استغفر اللہ. یعنی مسلمان کبھی یہ نہیں کہتا کہ یہودی جو ہے وہ بت پرست سے زیادہ بدتر ہے. مسلمان کہتا ہے؟ نہیں، کہہ ہی نہیں سکتا. سورۃ المائدہ میں ہے کہ اہل کتاب کی عورتیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں، ان کے ساتھ نکاح کرنا. یہود و نصارہ اگرچہ وہ مشرک بھی تھے، تب بھی اللہ نے انہیں آسمانی مذہب کے فالوور ہونے کی وجہ سے بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا کہ چونکہ چلو آسمانی دین کو مانتے ہیں، ٹیمپرڈ فارم میں ہی ان کی عورتوں سے تم نکاح کر سکتے ہو. اگر یہود و نصارہ کی عورتوں سے نکاح ہو سکتا ہے تو بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کی بھی عورتوں سے نکاح ہو سکتا ہے. ان سے تو گئے گزرے نہیں. کہتے ہیں نہیں وہ ذبیحہ حلال ہے کہ نہیں. اعلیٰ حضرت تو کہتے ہیں کوئی نہیں حلال. ہاں جی، احکام شریعت میں جو ان کے فتووں کی کتاب ہے، ان سے جب پوچھا گیا ذبیحے کے بارے میں کہ وہابی، اور بریکٹ کھول کے انہوں نے خود بتایا دیوبندی اور اہل حدیث، پھر ساتھ انہوں نے برکت کے لیے ساتھ لکھ دیا قادیانی انورٹڈ کامس، اور رافضی. یہ سب کے سب 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں تو ذبیحہ مردار ہی رہے گا، اور یہ سب مرتد ہیں، یہ بھی لکھا ہے صاحب، یعنی واجب القتل. ہاں یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے، یہ بات ویسے ٹھیک لکھی انہوں نے آخری جملہ، لیکن اس سے رزلٹ یہ نکالا کہ ان کے نزدیک اہل حدیث، دیوبندی، شیعہ یہ بدتر ہیں یہود و نصارہ سے، اور قادیانیوں کافروں کے ساتھ بھی ذکر کر دیا ان کا. تو آپ دیکھ لیں ان کے ٹالرنس کا لیول. یہ اب یہ باتیں اگر میں نہ کروں تو آپ کو یہ چیزیں سمجھ نہیں آئیں گی. تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہودیوں نے بھی یہ کہا کہ یہ مشرکین تو زیادہ ہدایت پہ ہیں، حالانکہ یہودیوں کو نہیں پتا تھا کہ 17 مہینے بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی ہے رخ کر کے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام ہمارے نبی کے نام مبارک سے بھی زیادہ قرآن میں آیا ہے. اتنا احترام ہے، اس کے باوجود کہہ دیا کہ جو مشرکین ہیں وہ زیادہ ہدایت پہ ہیں مسلمانوں کی نسبت. مسلمانوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مشرکین یہودیوں سے زیادہ ہدایت پہ. تو یہ کیا تھا؟ اندر کا بغض، حسد، کینہ. اور یہی ہو رہا ہے. اب یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بھی اہل حدیث کل تک جن بریلویوں کو، دیوبندیوں کو مشرک کہتے تھے، اب ان کے علماء کی ویڈیوز ہمارے خلاف شیئر کروا رہے ہوتے ہیں اور ان کو ہار بنا رہے ہوتے ہیں. وہ اپنی میت کے اوپر، آپ کے نزدیک تو میت کے اوپر پھول ڈالنا بھی منع ہے، یہ اپنی میت کے اوپر آپ پھول ڈال رہے ہوتے ہیں جب آپ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ وہی عقیدے رکھتے ہیں جن کی وجہ سے آپ ان کو مشرک سمجھتے تھے. تو بہرحال اس سے یہ ہوا ہے، مجھے اس سے کوئی نقصان، کوئی دکھ نہیں ہوتا، خوشی ہوتی ہے. یار یہ حرکتیں نہ کریں تو میں آپ کو کیسے سمجھاؤں کہ یہ فرقے کتنی بڑی لعنت ہے. میرے ہاتھ کوئی چیز ہوگی تو آپ کو بتاؤں گا نا. تو یہ علماء کی حرکات و سکنات یہ جب سامنے آتی ہیں تو ہم آپ کو بتاتے ہیں دیکھ لو
ان کے نزدیک قرآن و سنت حجت نہیں ہے بلکہ اپنا فرقے کو بچانا حجت ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں فائدہ پہنچاتی ہیں, وہ دشمنی پہ اتراتے ہیں. تو جب انہوں نے ان کو کہا نا کہ مہینہ 28 کا بھی ہو سکتا ہے, تو وہ مجھے بتاتے ہوئے خود بھی شرمندہ ہو رہے تھے کہ یار یہ دیکھو یہ علماء کے جواب ذرا آپ سنیں. میں نے کہا جی آپ نے لال رومال والے کو نا میری طرف سے کہنا ہے کہ اب پتہ چلا کہ دیوبندی بریلوی اپنے بزرگوں کو کیوں نہیں چھوڑتے ہیں. آپ سے ایک مسئلہ نہیں چھوڑنے ہو رہا کیونکہ آپ کے کسی بابے نے لکھ دیا کہ 12 ربیع الاول یوم وفات ہے. آپ اپنا ایک بابا ابن تیمیہ چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو اور بریلوی دیوبندی اپنے سینکڑوں ہزاروں بابے کیسے چھوڑ دیں؟ بابے سب کو پیارے ہوتے ہیں, ساروں کو اپنے اپنے بابے پیارے ہیں. تو ہمارا کام ہے لوگوں کو سارے بابے مار کے علمی طور پہ, اور جس کو اللہ نے ہمارا بزرگ بنایا نا, جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں اکثر کہتا ہوں وہ قرآن میں ہے نا کہ یہ کیسا پیغمبر ہے. حضور کے بارے میں کافر کہتے تھے اس نے اتنے خداؤں کا ایک خدا کر دیا. ہمارے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیسا مبلغ ہے, اس نے اتنے بابوں کو ختم کر کے ایک ہی بزرگ کے ساتھ لوگوں کو لگا دیا. جی اس لیے کہ کلمے میں ان کا نام آتا ہے. پہلے کلمہ بدلو, بدلے ہے ویسے چشتی رسول اللہ اشلی رسول اللہ, پھر انہوں نے اچھا ہو سکتا ہے اس لیے بدلا ہو انہوں نے کہ بابا بنانا ہے تو کلمے سے پاؤ نا.